سلیمان ثانی 15 اپریل 1642 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ اپنے بھائی سلطان محمد رابع کی معزولی کے بعد سلیمان ثانی 8 نومبر 1687 کو سلطنت عثمانیہ کے 20ویں سلطان بنے۔ آپ اسلام کے 99ویں خلیفہ تھے۔ سلیمان ثانی سلطان محمد رابع سے صرف 3 مہینے چھوٹے تھے۔ 1651 میں آپ کو اپنے بھائی احمد کے ہمراہ حرم میں موجود قفس میں بند کر دیا گیا، جہاں آپ 36 سال تک قید رہے۔ عثمانی سلطنت کے دور میں کئی شہزادوں کی طویل زندگیاں حرم میں موجود اس قفس میں گزریں۔ اس قید کا مقصد یہ تھا کہ شہزادے سلطان کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ سلطان سلمان نے قید کا سارا عرصہ قانون اور مذہب کے مطالعے میں گزارا تھا، اس لیے جب آپ تخت نشین ہوئے تو آپ نے اپنے سے پہلے حکمرانوں کی نسبت کہیں زیادہ تدبر اور بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے اقتدار مل جاتا تو سلطنت کو ان تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو سلطان محمد رابع کے آخری دور میں ہر طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ آپ نے تخت نشینی کے ساتھ ہی فوج میں جاری بغاوت کو فروغ کیا، لیکن کچھ دنوں بعد فوج نے پھر بغاوت کر دی اور استنبول میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ صدر اعظم کو بھی باغیوں نے قتل کر دیا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی نہایت گستاخی سے پیش آئے۔ آخرکار علماء کرام کے ابھارنے پر عوام اور جنیچری کے وہ دستے جو جوش میں آ کر اس ہنگامے میں شریک ہوئے تھے، باغیوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالآخر جون 1688 میں امن و امان اس حد تک قائم ہو گیا تھا کہ سلطان نے ایک فوج مرتب کر کے ہنگری کی سرحد پر روانہ کی۔ آسٹریا نے اس بغاوت سے خوب فائدہ اٹھایا اور اس کی فوج بہت سے علاقے فتح کرتے ہوئے 20 اگست 1688 کو بلغراد، جس کو ہنگری کا دروازہ سمجھا جاتا تھا، کو بھی بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ 1689 تک ہنگری کے 2 قلعوں کے علاوہ پورا ہنگری آسٹریا کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ ٹرانسلوینیا پر بھی اب آسٹریا کی حکومت تھی۔ سربیا اور بوسنیا کے بیشتر علاقے ترکوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ یونان، موریا اور البانیا پر وینس نے قبضہ کر لیا تھا۔ عثمانیوں کا بحری بیڑا بھی مسیحی مقدس اتحاد سے شکست کھا کر بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس دوران سلطان سلمان ثانی نے آسٹریا کی پیش قدمی روکنے کے لیے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے مدد طلب کی، لیکن ان دنوں مغلیہ فوجیں مراٹھوں کے خلاف دکن میں جاری جنگ میں مصروف تھیں، اس لیے شہنشاہ اورنگزیب عثمانیوں کی مدد نہ کر سکے۔ کریمیا بھی حالت جنگ میں تھا، تاہم 1688 میں تاتاریوں نے پولینڈ کو شکست دے کر اس کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ اگلے سال روس نے کریمیا پر حملہ کیا، لیکن یہاں ترکوں نے روس کو مار بھگایا۔ اب عثمانی فتوحات کا دائرہ صرف کریمیا تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ مصائب کے ان ہجوم کو دیکھتے ہوئے سلطان سلمان نے خود فوج کی سربراہی کا ارادہ کیا، لیکن ایسے حالت میں سلطان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے وزراء کے بے حد اصرار پر آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے 1689 میں کوپریلی خاندان کے تیسرے فرد مصطفیٰ پاشا، جو کہ محمد کوپریلی کے بیٹے اور احمد کوپریلی کے بھائی تھے، کو صدر اعظم کے لیے چنا۔ مصطفیٰ پاشا نے صدر اعظم مقرر ہوتے ہی سب سے پہلے جو غیر ضروری ٹیکس عوام پر لگائے گئے تھے، جن سے عوام بہت پریشان تھی، کو ختم کیا اور ان ٹیکسوں کو امراء اور اعیان حکومت، جنہوں نے عوام پر سختی کر کے خوب دولت اکٹھی کی تھی، پر عائد کیا اور بہت جلد سلطنت کا خزانہ پر کر دیا۔ آپ نے اپنے گھر کا بھی سارا قیمتی سامان سلطنت کے خزانہ میں جمع کروا دیا، فوج کو اثر نو منظم کیا، بہت سی غیر ضروری تجارتی پابندیاں ختم کر کے ملک کی معیشت کو بہتر کیا۔ آپ نے سلطنت میں موجود عیسائی رعایا کو خاص رعایتیں دیں اور ان پر کسی بھی قسم کی بیجا سختی کرنے سے گریز کیا، جس کے نتیجے میں عیسائی رعایا کی سلطنت عالیہ کے لیے عام ہمدردی پیدا ہو گئی۔ وینس نے جب یونان اور موریا پر حملہ کیا تھا تو یہاں کے عیسائیوں نے وینس کو بخوشی اپنے علاقوں میں آنے دیا تھا، لیکن وینس نے جب یہ علاقے فتح کر لیے تو یہاں کے عیسائیوں کو زبردستی اپنے مذہب کا پیرو بنانا شروع کر دیا۔ چنانچہ تب یہاں کے عیسائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یونان اور موریا کے عیسائیوں نے
وینس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور جب عثمانی فوج اس علاقے میں آئی تو ان کے ساتھ مل کر وینس کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا اور دوبارہ باخوشی سلطنت عثمانی کا حصہ بن گئے، کیونکہ عثمانی ان کے مذہبی معاملات میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ مصطفیٰ کوپریلی کے تقرر کے وقت آسٹریا کی فوجیں مقدونیہ تک پہنچ گئی تھیں، چنانچہ عثمانی اور تاتاری مشترکہ فوج مقدونیہ روانہ کی گئی، جہاں پر انہوں نے مقدس اتحاد کی فوج، جس میں جرمنی، آسٹریا اور البانیہ شامل تھے، کو 2 مارکوں میں شکست دے کر مقدونیہ اور اس کے نواح کے وہ تمام علاقے جن پر آسٹریا نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے لیے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کوپریلی بلغاریہ اور سربیا کی طرف متوجہ ہوئے اور یہاں کی بغاوتیں فروغ کرتے ہوئے صوفیا اور نیش کے درمیان ڈراگومن کے مقام پر آسٹرین فوجوں سے مقابلہ کیا اور ان کو زبردست شکست دی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کئی علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں تک کہ آپ نے بلغراد کا محاصرہ کر لیا اور محاصرے کے 12ویں روز اس شہر کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ دوسری طرف ٹرانسلوینیا میں تقیلی نے، جسے عثمانی کو حمایت حاصل تھی، تخت پر قبضہ کر کے دولت عثمانی کی سیادت کا اعلان کر دیا۔ مئی 1691 کو مصطفیٰ کوپریلی ایک تازہ لشکر لے کر پھر آسٹریا کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان سلمان بیمار ہونے کے باوجود اس فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے ادرنا گئے، یہاں آپ کی بیماری بڑھ گئی اور آپ 22 جون 1691 کو جمعے کے دن 49 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو استنبول میں سلیمانیہ مسجد میں سلطان سلیمان اعظم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔